اسلام کی نظر میں نیا سال کون سا ہے؟ اسلام کی نظر میں نیا سال محرم کا مہینہ ہے، نہ کہ جنوری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ لوگ اس جنوری کو عید کے طور پر، تہوار کے طور پر، نئے سال ہیپی نیو ایئر کے طور پر بناتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام ادیان، وہ تمام کے تمام مذاہب کو آپ دیکھیں گے، وہ سب کے سب ہیپی نیو ایئر بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی نیا سال ہے۔ اس عقیدے کو آپ اپنے دل کے اندر، ذہن کے اندر بھی رکھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، سکھائیں، بتلائیں کہ ہمارا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی اسکول کے اندر، کالجز کے اندر بچوں کے عقیدے پر وار کیا جاتا ہے، اس وار کو روکنے کے لیے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر اس بات کی تعلیم دے کہ دنیا کے اندر جینا ہے، اسی عقیدہ توحید کو اپنا کر جینا ہے۔ اللہ نے اسی کے اندر کامیابی کو رکھا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہم سے ہٹ جائیں، نکل جائیں، تو ایسی صورت میں ہماری زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے اکثر بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ بچے پہلی کلاس ہو، دوسری کلاس ہو یا کالج میں پڑھ رہے ہوں، وہ تقریباً سب کے سب بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کرسچنوں کی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، نصارہ کی جو ہے اسکولوں میں، کالجز میں علم حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 25 دسمبر کو اور ان ایام کے اندر جو فیسٹیول کے طور پر وہ لوگ جو سالانہ جلسہ رکھتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان بچے ایسے ہوتے ہیں جو سینٹا لوس کے کپڑے، داڑھی، ساری چیزیں وہ پہن کر کے جاتے ہیں۔ جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے انہی میں سے داخل ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نئے سال کے نام پر راتوں میں جاگتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے تاکہ رات میں آدمی آرام کر سکیں، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ سکیں، رات میں اللہ کا ذکر کریں، رات میں اللہ کو پکاریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ نے اس وجہ سے رات کو بنایا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے، لوگ رات کو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں مناتے ہیں، بلکہ رات میں لوگ شراب و کباب کی محفلوں کو سجاتے ہیں، گانا بجانا، یہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، عز و شان، جہ و جلال
اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و ذیبہ ہے جو تن تنہا اس کائنات کا اکیلا پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اگر ان سمندروں کو، ندیوں کو، تالابوں کو روشنائی بنا لیا جائے، انک بنا لیا جائے، اور ان درختوں کو، پھولوں کو، پتوں کو قلم بنا لیا جائے اور اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنا شروع کیا جائے تو یہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے، یہ ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ رب العالمین کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ثانیاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہوں، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کی لائی ہوئی شریعت تمام شریعتوں میں افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مقدس نازل کیا گیا وہ قرآن مقدس تمام آسمانی کتابوں پر افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس امت محمدیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا وہ امت محمدیہ گزری ہوئی تمام امتوں پر افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج جمعہ کا دن ہے، مومنوں کے حق میں خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور آج کا جو جمعہ کا ٹاپک ہے نیا سال اسلام کی نظر میں۔ محترم حضرات، یہ بات واضح ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ذکر کیا ہے اس کو اپنائیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ کامیابی، نجات اسی کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، چاہے وہ نجات کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ ہر اعتبار سے آدمی اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منہج کو، ان کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارے۔ اور ہمیں اسلام ہر موڑ پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہماری صبح کیسی ہونی چاہیے، ہماری رات کیسی ہونی چاہیے، ہمارے دن کا آغاز اللہ کے کون سے ذکر سے ہونا چاہیے، اور ہماری رات، ہماری شب اللہ کے کون سے ذکر سے ہونی چاہیے۔ ہر چیز کی تعلیم ہمیں دین اسلام نے فراہم کی ہوئی ہے، اور اسی کے اندر نجات اور کامیابی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 25 دسمبر کو نصارہ نے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی عید بنائی، نعوذ باللہ، جس کا جھوٹا دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ اس دن اللہ رب العالمین کا بیٹا پیدا ہوا، اور اسی 25 دسمبر کے ختم ہوتے ہی سال کا آخری مہینہ جو دسمبر ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ 30 پر 1 دسمبر اور نئے سال کی خوشیاں لوگ مناتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کے اندر ربط کو دیکھیں، تعلق کو دیکھیں، آپ کو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر پیدائش کی ہم بات کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر ہمیں قرآن سے جیسے ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 20 پر 3 سے 20 پر 6 کے اندر جس چیز کا اللہ نے ذکر کیا کہ سورہ مریم، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر سورت کو رکھا گیا، اور اسی صورت کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل حضرت مریم کو جب درد ذی ہوتا ہے اور وہ موت کی تمنا کرتے ہیں تو انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے درخت کو حرکت دیں، درخت سے کھجور گریں گے، آپ ان کھجوروں کو کھائیں، اور پانی ہے اس پانی کو پی کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی، آپ دیکھیں گے فلسطین کی طرف کھجور پکتے ہیں گرمی کے موسم میں۔ کب پکتے ہیں؟ گرمی کے موسم میں کھجور پکتے ہیں، اور گرمی کا موسم وہاں پر ہوتا ہے جولائی اور اگست کے اندر۔ گرمی کا موسم جولائی اور اگست میں ہوتا ہے، نہ کہ دسمبر میں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے نصارہ کی یہاں کئی ایک فرقے ہیں، ان کے یہاں کچھ لوگ 25 دسمبر کو یوم ولادت بناتے ہیں، کچھ لوگ 16 جنوری کو بناتے ہیں، کچھ لوگ 26 جنوری کو بناتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے یہاں الگ الگ تاریخ پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں پر بھی ان کی تاریخ کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہ جو 25 دسمبر یہ جو شروعات ہوئی ہے، یہ 4 صدی میں اس کا جو ایجاد ہوا ہے، اس کا جو آغاز ہوا یہ 4 صدی کے اندر اس کو آغاز کیا گیا، کیونکہ 25 دسمبر کو آلریڈی ایک تہوار بنایا جاتا تھا
جس کے اندر لوگ خوب کھاتے پیتے بہت ساری چیزوں کی عیاشی کیا کرتے تھے۔ رومیوں نے سب سے پہلے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے نام پر اس چیز کو شروع کیا، اور وہیں سے یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جیسے ہی 30 پر 1 دسمبر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، جو بھی بڑے بڑے اسٹیٹ ہوتے ہیں، اور بالخصوص جہاں جہاں تجارت اعلیٰ پیمانے پر چلتی ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پر ٹھیک اسی سال کے آخر میں جتنا بھی اسٹاک بچا ہوا رہتا ہے تمام چیزوں کو خالی کر دیا جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں جو ہے یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں، اور 25 کو شروع کر کے 31 کو ختم کر کے پھر نئے سال کا آغاز جو ہے 1 جنوری سے کرتے ہیں۔ اب رہی دوسری بات یہ کہ اسلام کی نظر میں نیا سال کون سا ہے؟ اسلام کی نظر میں نیا سال محرم کا مہینہ ہے، نہ کہ جنوری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ لوگ اس جنوری کو عید کے طور پر، تہوار کے طور پر، نئے سال ہیپی نیو ایئر کے طور پر بناتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام ادیان، وہ تمام کے تمام مذاہب کو آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب ہیپی نیو ایئر بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی نیا سال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں 2024 2025 اس طرح جو ذکر کرتے ہیں یہ عیسوی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے جائے پیدائش کے اعتبار سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہجری کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مسلمانوں سے پوچھ لیں اس بات کو کہ جو ہے یہ ہجری کے اعتبار سے کون سا سن چل رہا ہے، کم ہی لوگ ہوں گے جن کو علم ہوگا کہ یہ کون سا سن ہے۔ لیکن وہی اگر انگریزی کے اعتبار سے، عیسائیوں کے اعتبار سے، غیر اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے اعتبار سے اگر لوگوں سے پوچھا جائے، ہر آدمی جو ہے دو ٹوک ہو کر اس بات کا ذکر کرے گا کہ ابھی جو ہے 2024 ہے، یہ جو ہے دسمبر کا مہینہ ہے، فلاں تاریخ ہے، اب یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ ساری تفاصیل آدمی کو ہوتی ہیں، لیکن اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے، اسلامی اعتبار سے کون سا سن چل رہا ہے، اور یہ آج کتنی تاریخ ہے، کیا دن ہے، اس بات کا علم مسلمانوں کو نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے، جو تاریخ ہجری کے اعتبار سے طے کی گئی ہے، اس تاریخ کو ہم یاد رکھیں، اور ہمارے لیے بھی اسلام کی نظر میں جو نیا سال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا جو نیا سال ہے وہ محرم ہے، اسی کو ہم اپنا پہلا مہینہ جانیں، اسی کو جو نیا سال جانیں اس چیز کو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو کفار ہیں، جو عمل کرتے ہیں، انہی کی مشابہت کو اختیار کر کے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اسلام یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہمیشہ جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، عقیدہ توحید کو اپنا کر رہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اکثر بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ بچے پہلی کلاس ہو، دوسری کلاس ہو، یا کالج میں پڑھ رہے ہوں، وہ تقریباً سب کے سب بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کرسچنوں کی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، نصارہ کی جو ہے اسکولوں میں، کالجز میں علم حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 25 دسمبر کو اور ان ایام کے اندر جو فیسٹیول کے طور پر وہ لوگ جو سالانہ جلسہ رکھتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان بچے ایسے ہوتے ہیں جو سینٹا لوز کے کپڑے، داڑھی، ساری چیزیں وہ پہن کر کے جاتے ہیں، ٹری وغیرہ ساری چیزیں رکھ کر کے وہ مسلمانوں کے ذریعے سے عمل کر کے دکھلاتے ہیں، اور مسلمان ہو کر ہم فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ جو ہے کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں کے یہاں اربوں پتی، کروڑ پتی بہت سارے ہیں، لیکن آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ وہ لوگ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کوئی بڑا کالج یا بڑی اسکول جہاں پر مسلمانوں کا جو صحیح عقیدہ ہے، قرآن اور سنت کے اندر جو عقیدہ بتلایا گیا ہے، اس بیس پر ان کو تعلیم دی جائے۔ اور مسلمان جو مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو تعلیم کہاں دلواتے ہیں؟ ایسے ہی اسکولز کے اندر پڑھاتے ہیں، ایسے ہی کالجز کے اندر پڑھاتے ہیں، جہاں پر بچے غیروں کی جو عید ہوتی ہے، غیروں کا جو غلط عقیدہ ہوتا ہے، اس پر وہ ٹہرتے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، ان کی چیزوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ایسی مسلمان عورتیں برقع پہن کر اپنی بچوں کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، اور ان کا گیٹ اپ، ان کا طریقہ کیسا ہوتا ہے؟ کفار کا طریقہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دیگر مذاہب کے اندر وہ لوگ کبھی ان کے بچوں کو مسلمانوں کی طرح جھبا ٹوپی اس طریقے سے پہنا کر یہ کریں، ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن جو بھی مسلمان بچے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے ان کے تہوار پر مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھایا جاتا ہے دیکھو جیسس گاڈ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور باقاعدہ یہ جو اسکولز ہوتے ہیں وہاں پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم اپنے اللہ سے کچھ مانگو،
تو وہ بچے جو ہے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں کوئی چیز نہیں ملتی, اور کہتے ہیں کہ فلاں گاڈ سے مانگو کوئی چیز نہیں ملتی, پھر کہتے ہیں بیٹا کہو جیسس تو مجھے یہ عطا کر, تو اوپر سے اچانک جو ہے چاکلیٹ وغیرہ گرتے ہیں. بچے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی حقیقت میں خدا ہے, یہی ہمارا گاڈ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے سے عقیدے کو گمراہ کیا جاتا ہے, عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں پہلے دیکھیں کہ وہاں پر کیا طریقہ پایا جاتا ہے, اور سب سے پہلی چوائس آپ کی یہی ہونی چاہیے جہاں پر اسلامی تعلیمات مقدم ہو, جہاں پر آپ کا بچہ اسلام پر باقی رہے. اور آپ ہمیشہ سورہ اخلاص کو یاد رکھیے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, قرآن نے جو ہمیں سکھلایا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے, تنہا ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کو اولاد ہیں, نہ اللہ کو بیوی بچے ہیں, نہ اللہ کو جو ہے ماں باپ ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اللہ کے جو ہے مد مقابل نہیں ہے, اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے, اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے. اس عقیدے کو آپ اپنے دل کے اندر, ذہن کے اندر بھی رکھیں, اور اپنے بچوں کو پڑھائیں, سکھائیں, بتلائیں کہ ہمارا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ جتنا بھی اسکول کے اندر, کالجز کے اندر بچوں کے عقیدے پر وار کیا جاتا ہے, اس وار کو روکنے کے لیے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر اس بات کی تعلیم دے کہ دنیا کے اندر جینا ہے اسی عقیدہ توحید کو اپنا کر جینا ہے. اللہ نے اسی کے اندر کامیابی کو رکھا ہے. اگر یہ عقیدہ ہم سے ہٹ جائیں, نکل جائیں, تو ایسی صورت میں ہماری زندگی بیکار ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے ہمارے جو نوجوان جو بڑے بڑے کالجز سے پڑھ کر آ رہے ہیں, آپ ان کے پاس دیکھیں گے کہ جو ہے وہ اسلام کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں, ہر مذہب کو سیم سمجھتے ہیں, اور یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ چاہے اللہ کو پکارے, چاہے گاڈ کو پکارے, چاہے فلاں کو پکارے, سب ایک ہی ہیں, بس نام الگ الگ ہیں. ایسی بات نہیں ہے, نام بھی الگ ہیں, کام بھی الگ ہیں, عمل بھی الگ ہے, طریقہ بھی الگ ہے. اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا. وہ جن کو پکارتے ہیں وہ انسان ہیں یا وہ مورتی ہیں جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, لیکن اللہ نہ تو انسان ہے نہ تو مورتی ہے, وہ اللہ ہے جو سب کا مالک ہے, سب کا خالق ہے, سب کا رازق ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ کو دنیا کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکتا, اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے, اللہ کی کوئی مورتی نہیں ہے, اللہ کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اس عقیدے کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر, اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے, اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینا ہے. اور جہاں بھی آپ اسکول اور کالجز میں اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں, اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کہیں بچے کے عقیدے سے کھلواڑ تو نہیں کیا جا رہا ہے. اور پہلے ہی وضاحت کر دیں, اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ میں تمام مالداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام کے پاس اللہ نے جو مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں آپ سے سوال کرے گا. اس سوال سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس مال کو اس دین کے لیے, تعلیمات کے لیے جو ہے خرچ کریں, اس کے لیے آگے بڑھیں, کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے نسلوں کی حفاظت ہو سکتی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں بچوں کا عقیدہ بگڑتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے, قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا, علیکم بالسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو, اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو, ان کے منہج کو لازم پکڑو. عضوا علیہا بالنواجذ, اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو, اور جتنی بدعات و خرافات و غلط طریقے ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. تو کامیابی اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ آدمی اللہ کی کتاب کو, نبی کے فرمان کو, اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو اپنائے. اللہ نے اسی کے اندر کامیابی کو رکھا ہے. اور اللہ کے نبی نے ذکر کیا, من تشبہ بقوم فہو من, کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ آدمی اسی میں سے داخل ہو جاتا ہے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیروں کو دیکھ کر اپنے طریقے کو بدل دیتے ہیں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. جو غیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کا جو طریقہ ہے, چاہے وہ لباس پہننے کا ہو, چاہے وہ اپنے چہرے کو رکھنے کا ہو, چاہے وہ اپنے بالوں کا اسٹائل ہو, چاہے ان کا رہن سہن ہو, چاہے وہ رات میں جاگنا ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, ہر چیز میں آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کو دیکھ کر ان کے طریقے کو آج ہم نے اپنایا ہے, ان کے طرز پر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں.
اور اللہ کے نبی نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے داخل ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نئے سال کے نام پر راتوں میں جاگتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے تاکہ رات میں آدمی آرام کر سکیں، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ سکیں، رات میں اللہ کا ذکر کریں، رات میں اللہ کو پکاریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ نے اس وجہ سے رات کو بنایا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے جیسے یہ سال ختم ہوتا ہے، لوگ رات کو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں مناتے ہیں، بلکہ رات میں لوگ شراب و کباب کی محفلوں کو سجاتے ہیں، گانا بجانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ کے کام، نشے کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق سال بھر میں جو شراب کو پیا جاتا ہے وہ سال بھر کی شراب صرف ایک رات میں پی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ ہیپی نیو ایئر کے نام پر یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ یہ رات اللہ رب العالمین نے زناکاری کے لیے، چوری کے لیے، حرام کاری کے لیے، بری چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، رات میں جا کر یہاں وہاں پھرنے کے لیے، غلط چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے رات کو نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے رات کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے، آرام کو حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اپنے دل اور دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ نے رات کو بنایا ہے۔ لیکن آج ہم نے جو ہے غیر اللہ پر جو ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کے طریقے سے ہٹے ہوئے جو غیر لوگ ہیں، ان کے طریقے کو دیکھ کر آج ہم طریقہ بناتے ہیں۔ وہ لوگ ہیپی برتھ ڈے بناتے ہیں، وہ لوگ نئے سال پر کیک کاٹتے ہیں۔ آج مسلمان ہو کر جو ہے نئے سال کے نام پر کیک کو کاٹا جاتا ہے، گھروں کے باہر جو ہے وہاں پر ہیپی نیو ایئر بول کر لکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیا مسلمانوں کو اللہ نے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے؟ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اسی صورت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا تھا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ اس سے حساب لیا جائیں، کیونکہ جیسے جیسے سال ختم ہوتا ہے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنی آخرت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اپنی موت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک سال ختم ہوا تو آدمی اپنی موت سے ایک سال قریب ہوتا ہے، قیامت سے ایک سال قریب ہوتا ہے، اپنی قبر سے ایک سال قریب ہوتا ہے۔ آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے کیا کچھ عمل کیا ہے، میں نے کیا کچھ نیکیاں کی ہیں، اس بات کا آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی صورت میں آدمی اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں عمل کر سکتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، لوگوں میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے والے بھی ہیں، آخرت کو حاصل کرنے والے بھی ہیں، لیکن تم لوگ آخرت کو حاصل کرنے والے، آخرت کو چاہنے والے بنو، کیونکہ اسی کے اندر اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے۔ کیونکہ الیوم عمل ولا حساب وغد حساب ولا عمل، کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، کل کا دن حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے۔ تو آج اللہ نے ہمیں جو مہلت دیا ہے اس میں عمل کر لیں تاکہ کل ہمارے لیے آسانی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل جا کر پچھتائیں کہ ہمیں عمل کا موقع نہیں ملا کل، کیونکہ حساب کا دن ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کو پڑھنے والا، اس مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھیں توحید پر رکھیں، دین اسلام پر رکھیں، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب اس دنیا سے رخصت کرے اللہ ہم سے راضی رہیں، اول وہلا جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے۔ جن کے والدین رشتہ دار جو بھی انتقال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے۔ جن کے والدین رشتہ دار جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے رخصت کرے اللہ ہم سے راضی رہیں، اول وہلا جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔